بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ عزیز طلبہ، اس وقت سبق نمبر 5 میں علامہ اقبال علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف نظم شکوہ اور جواب شکوہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ علامہ اقبال کون ہیں، ان کی پیدائش اور ان کی وفات اور ان کی مشہور کتابوں کے نام کیا ہیں، یہ سب جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد اقبال ہے، تخلص آپ کا اقبال۔ پیدائش 1877 بمقام سیالکوٹ میں ہوئی۔ آپ کی وفات 1938 میں لاہور میں ہوئی۔ اقبال اردو کے مشہور و معروف شاعر ہیں۔ ابتدا میں آپ نے فارسی میں شاعری کی، بعد میں آپ نے اردو زبان میں بھی شاعری کرنے لگے۔ آپ کے اردو کی شاعری کے مجموعے بانگ درا اور بال جبریل وغیرہ مشہور و معروف ہیں۔ اقبال اپنی شاعری کے ذریعے مسلمان قوم کو ایک پیغام دیا اور ان میں جوش بھرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظم شکوہ اور جواب شکوہ بہت ہی مشہور ہوا۔ آپ نے جب شکوہ لکھنا شروع کیا تو اس وقت کے بڑے لوگ، دانشور اور اہل علم آپ کو مختلف قسم سے زد و کوب کیا اور آپ کے حق میں بہت بھی برے الفاظ کہے، یہاں تک کہ آپ کو دہریہ بھی کہنے لگے۔ لیکن جب اس شکوے کا جواب علامہ اقبال نے دیا، اس وقت کہ اہل علم نے آپ کو سب سے بڑا موحد تسلیم کیا۔ یہاں پر آپ دیکھیے، یہ بہت بڑی نظم ہے، لیکن اس کے اندر 2-3 بند کو لیا گیا ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صف دہر سے باطل کو مٹایا کس نے۔ یہاں پر شکوہ جو بیان کیا گیا ہے، صف دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینے سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا کہ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ گویا کہ علامہ اقبال نے ایک تخیل پیش کیا اس دور کے مسلمانوں کو دیکھ کر۔ گویا کہ انہوں نے اس چیز کو سامنے لانے کی کوشش کی کہ اس دور کے صحابہ اکرام کے زمانے کے مسلمان اور اس زمانے کے مسلمانوں میں کتنا فرق ہے، اس کو انہوں نے بیان کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ صف دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، گویا کہ مسلمان یہ اللہ سے شکوہ کرتا ہے، ہم نے دنیا کے اندر باطل کو مٹایا اور انسان کو غلامی سے چھڑایا، اور تیرے مقدس کعبے کو ہم نے توحید سے بسایا، قرآن کو ہم نے سینوں میں محفوظ کیا۔ یہ سب کرنے کے بعد بھی ہم سے یہ شکایت ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم اسلام کے وفادار ہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ گویا کہ وہ شکوہ کر رہے ہیں، اگر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں، تو سخی نہیں۔ گویا کہ شکوہ وہ کر رہے تھے۔ لیکن علامہ اقبال نے پھر اس کا شکوے کا جواب جو دیا وہ بھی آپ دیکھیے۔ صف دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے، تھے وہ آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ علامہ اقبال اس شکوے کا جواب جو دے رہے ہیں، دیکھیے، صف دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، تم نے تو نہیں مٹایا، وہ تمہارے آبا و اجداد تھے جس نے دھرتی سے باطل کو مٹایا
اور انسان کو غلامی سے چھڑانے میں انہوں نے جو کام کیا، اور مقدس کعبۃ اللہ جو اللہ کا مقدس گھر ہے اس کو توحید سے آباد کرنے میں وہ صحابہ کرام نے جو کوششیں کی، قرون اولیٰ کے لوگوں نے جو کوششیں کی، وہ تمہارے اندر نہیں ہیں۔ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ قرآن کو اس زمانے کے لوگوں نے محفوظ کیا، اس کی حفاظت کی، اس کا احترام کیا۔ پھر کہتے ہیں تھے وہ آبا و تمہارا، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، گویا کہ وہ تخیل دیتے ہیں، تھے وہ تمہارے ہی آبا، مگر وہ تمہارے باپ دادا تھے، آبا و اجداد تھے، مگر تم کیا ہو؟ تمہارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، وہ شوق نہیں ہے، تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے آنے والے دور کا انتظار کر رہے، کل کیا ہوگا اس کا انتظار کرتے ہو تم۔ لیکن اس زمانے کے لوگ جو کر کے گزر گئے اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے، انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں اس مذہب کو آگے بڑھانے میں، اس تہذیب کو پروان چڑھانے میں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کو شکایت بھی تھی کہ باطل قومیں جس طرح سے 100 سال 50 سال اور 500 سال کا جو مستقبل کا جو سوچتے ہیں وہ آج مسلم قوم نہیں سوچتی ہے۔ مسلم قوم یہ سوچتی ہے کہ کل کیا ہوگا، نہیں، انہوں نے باطل قومیں خاص کر یہود و نصارہ جو ہیں اپنی نسلوں کے لیے 100 سال کی جو پلاننگ کرتے ہیں کہ ان کے لیے آنے والے دنوں میں ان کے لیے کیا کرنا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ جذبہ نہیں ہے، وہ شوق نہیں ہے، سمجھ گئے نا۔ اس کا انہوں نے گویا کہ شکوہ اور جواب شکوہ میں اس چیز کو بیان کیا۔ دوسرے بند میں اب دیکھیے، آ گیا آئین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبل رو ہو کے زمیں بوز ہوئے قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود آیاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز، بند و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ گویا کہ انہوں نے ایک شکایت کی کہ دیکھو اگر لڑائی کے عین وقت میں بھی نماز کا وقت آتا، ہم اتنے پابند تھے کہ ہم نماز میں سجدہ ریز ہو جاتے۔ یہ قوم حجاز سے مراد جو ہے عرب قوم ہے، مسلم قوم۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود آیاز، ہمارے اندر انصاف کی اعلیٰ مثال یہ کہ محمود آیاز بادشاہ بھی ہو یا نوکر ہو، یہاں پر کسی کا کوئی امتیاز نہیں، ہم اتنے کیا ہے انصاف پسند تھے، یہاں پر کیا ایک ہی سب میں ہم کھڑے ہو جاتے، نہ اونچ نیچ تھی، غریب اور امیر کا کوئی فرق نہیں تھا، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اس کا جواب جو ہے نا علامہ اقبال دیتے ہیں، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے۔ وہ جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے عین وقت میں بھی اگر نماز کا وقت ہوتا، لڑائی کے عین وقت ہوتا اور جنگ چل رہی ہوتی، نماز کے وقت بھی وہ کیا سجدہ ریز ہو جاتے۔ علامہ اقبال نے اس کا جواب دیا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے۔ وہ صحابہ کرام تھے اور تم کیا ہو، تم پر صبح کی نماز نہیں ہوتی تم سے، اور ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیت تمہیں پیاری ہے، اسلام سے، صحابہ کرام سے کیا تم کو کب محبت ہے، تم کو نیت سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ طب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، آزاد طبیعت رکھنے والے پر رمضان کی جو پابندیاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو عائد کی ہے وہ تم پر کیا ہے بہت سخت ہے، گراں گزرتی ہے۔ تمہیں کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، کیا تم اسی کو آئین وفاداری کہتے ہو؟ پھر آخر کا جو شعر ہے وہ آپ دیکھیے، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ کسی قوم کے اندر اگر مذہب نہیں ہے تو وہ قوم کسی کام کی نہیں ہے، اس کی پہچان اس کے مذہب سے ہوتی ہے۔ یہی علامہ اقبال کہتے ہیں، تم جتنے شکوہ شکایت کرتے ہو کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، ہم نے انصاف کی اعلیٰ مثالیں پیش کی، کوئی امیر اور غریب کا ہم نے فرق نہیں رکھا، اس سب ہونے کے باوجود جو کرتے ہیں کہ ہم سے گلہ ہے، کہ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں۔ آپ کو وفاداری کرنی ہے، اس لیے کہ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ کسی بھی قوم کے اندر اگر مذہب نہیں ہے اس قوم کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہماری پہچان ہمارے مذہب سے، اسلام سے، ہم کو لوگ مسلمان کہتے ہیں، یہی ہماری پہچان ہے۔ اگر ہمارے اندر اسلام نہیں ہے تو ہماری کوئی پہچان نہیں ہوگی۔
جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. ہمارے اندر ایثار جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. آپسی کشش اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو محفل انجم جس طرح سے چاند ستاروں کی جو محفل ہوتی ہے وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے آسمان کی ستاروں سے ہوتی ہے، اسی طرح اگر ہمارے اندر اسلام نہیں ہے، مذہب کی جو پاسداری نہیں ہے تو ہماری زندگی میں بھی کوئی رونق نہیں ہوتی. اسی کو علامہ اقبال علیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں. یہاں پر چھوٹے سوالات دیے گئے ہیں ایک جملے کے. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہمارے اسلاف نے. اسی طرح ہم نے سینوں سے کس کو لگایا؟ ہم نے سینوں سے قرآن کو لگایا. اللہ تعالیٰ ہم سے اس بات، سوال نمبر 3 جو ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کس بات کا گلہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے اس بات کا گلہ کرتا ہے کہ تمہیں صبح کی بیداری کے بجائے نیند پیاری ہے اور رمضان کی جو پابندیاں ہیں وہ تم پر بھاری ہے. سوال نمبر 4، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا کون ہے؟ موجودہ دور کے مسلمان بے عمل ہونے کے باوجود. اس کا جواب ہے موجودہ دور کے مسلمان بے عمل ہونے کے باوجود بہتری کی امید کرتے ہیں. اسی طرح درج ذیل اشعار کو مکمل کیجیے. صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ اس کا دوسرا حصہ ہے نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ اسی طرح کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے. میرے کعبے کو جبینوں سے سجایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینے سے لگایا کس نے؟ اشعار کو مکمل کرنے کے بعد اس طرح سے جو تم اشعار کو مکمل کریں گے اس کے نیچے اس طرح سے خط کھینچنا ہے آپ کو. اسی طرح آپ کو آگے بتایا گیا ہے شکوہ اور جواب شکوہ کا ایک بند جو ہے نا آپ کو زبانی یاد کرنا ہے. اس ایگزام میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور اس کا مختصراً خلاصہ آپ کو واٹس ایپ نوٹس میں آپ کو بھیجا جائے گا. اس طرح سے آج کا ایک سبق آپ کو مکمل ہوا اور اس طرح سے جو سوالات چھوٹے سوالات جو دیے گئے ہیں وہ آپ زبانی یاد کیجیے اور تیاری کیجیے.